آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ یہ واقعہ ہے رمضان کے مبارک مہینے میں ٹی وی دیکھنے پر ایک عورت پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے نازل ہوا۔ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اور اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کے لیے میری آپ سے معتبرانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ محترم ناظرین، رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ ایک گھر میں ایک ماں اور بیٹی رہتی تھی۔ ماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی اور بیٹی قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ بیٹی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اچانک یاد آیا کہ اس وقت میری پسند کا سیریل ٹی وی پر آنے والا ہے، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کر اٹھ کر جانے لگی۔ تو ماں نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا کہ ماں، اس وقت ٹی وی پر میری پسند کا سیریل چل رہا ہے، میں اس کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا، قرآن مجید کی تلاوت کو ادھورا چھوڑ کر نہیں جاتے، گناہ ہوتا ہے۔ ابھی تو تم نے میرے ساتھ افطاری کی تیاری بھی کروانی ہے، مہمان آنے والے ہیں۔ مگر بیٹی نے ماں کی بات نہیں سنی اور ماں کی انسنی کر دی اور اندر کمرے میں ٹی وی دیکھنے کے لیے چلی گئی تاکہ اسے کوئی پریشان نہ کر سکے۔ لڑکی نے کمرے میں جا کر کمرے کو اندر سے لاک کر دیا اور ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ باہر ماں آوازیں دیتی رہ گئی مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ماں سے افطاری کے لیے جتنا ہو سکا انہوں نے اتنا کر لیا۔ اتنے میں مہمان آ گئے۔ ابھی سب افطاری کے لیے بیٹھنے ہی والے تھے کہ اچانک سے لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ سب لوگ حیران اور پریشان ہو کر اس کمرے کی طرف بھاگے جس کمرے میں بیٹھ کر وہ لڑکی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ان لوگوں نے اس کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ دروازہ کھل نہیں پا رہا تھا، کیوں نہ کہ اس لڑکی نے اس دروازے کو اندر سے لاک کر دیا تھا۔ تو اس کے رشتہ داروں نے اس دروازے کو دھکا مارا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھلا تو وہ منظر دیکھ کر سب لوگوں کے پیروں تھلے سے زمین نکل گئی کہ ایک بڑی سی چھپکلی اس سے چپکی ہوئی تھی اور اسے زور زور سے کاٹ رہی تھی۔ سب کوشش کرنے لگے چھپکلی کو ہٹا دیں مگر وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں آنن فانن بہت ساری چھپکلیاں نکل آئی اور سب کی سب لڑکی کو چپک گئیں۔ لڑکی درد سے چلا رہی تھی، درد سے او بقا کر رہی تھی اور گھر کے تمام افراد اس کوشش میں تھے کہ ان چھپکلیوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی چلا چلا کر سب کی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے اپنی جان دے دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چھپکلیوں نے اس لڑکی کو نہیں چھوڑا۔ پورے گھر میں شور مچ گیا۔ خون خوار چھپکلیاں بری طرح اس لڑکی سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد غسل اور کفن دینے کا مسئلہ بھی بڑا دشوار ہو گیا۔ اسی دوران ایک بزرگ کو بلایا گیا۔ انہوں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو فرمایا کہ اس لڑکی کو یہ سزا قرآن پاک کی وجہ سے ملی ہے جو اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ اس ظالم لڑکی نے ٹی وی کی خاطر قرآن پاک کی حرمتی کی ہے، یہ سب اسی کی سزا ہے۔ اس کے بعد بزرگ نے مشورہ دیا کہ اس کی لاش کے قریب ٹی وی کو رکھ دیا جائے، کیوں نہ کہ ٹی وی سے ہر ایک چیز پناہ مانگتی ہے۔ لہذا اس ٹی وی کو دیکھ کر سب چھپکلیاں بھاگ گئی۔ اس کے بعد لڑکی کو غسل دیا گیا، یوں ہی کفن پہنایا گیا۔ وہ سب چھپکلیاں اس لڑکی کے ساتھ آ کر چپک گئی۔ اس بزرگ کے مشورے سے ٹی وی کو لاش کے پاس رکھ دیا گیا جس سے وقتی طور پر چھپکلیاں بھاگ گئی۔ جب اس کے جنازے کو اٹھانے لگے تو اس کی چارپائی ایسے ہو گئی کہ جیسے اس پر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا اس کی لاش آسانی سے اٹھ گئی۔ آخر کار ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلتا تو اس کا جنازہ گھر سے باہر نکلا۔ اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے کے بعد میت کو قبر میں اتارا اور قبر بند کر کے اس کو اچھی طریقے سے ٹھیک کر
کر کے گھر واپس آنے لگے۔ سب نے کہا کہ اب ٹی وی کو بھی واپس لے چلو، لیکن جب ٹی وی کو واپس لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ سب لوگوں نے ٹی وی کو وہیں رکھا اور پھر اسے دوبارہ قبر میں رکھ دیا اور قبر کو بند کر دیا اور دوبارہ سے ٹی وی کو گھر لے جانے لگے۔ پھر وہی ہوا، اس کی لاش باہر آ گئی۔ اب اس بزرگ نے کہا کہ ٹی وی کو بھی اس عورت کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ آخر کار اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی سپرد خاک کر دیا۔ تو میرے دوستو، اللہ کی شان دیکھیں کہ چھپکلیاں بھی اس ٹی وی کی لعنت سے بھاگتی ہیں، مگر آج کا مسلمان اس قدر بے حس ہو چکا ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اذانوں کی آوازوں کے ساتھ ٹی وی کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہمیں اس بابرکت مہینے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔